سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سیاسی رابطوں کی بات ہو رہی ہے تو اب جو ہے وہ اپوزیشن کیمپ سے شروع ہو چکے ہیں، گفتگو کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو اب قومی کانفرنس کیا کسی ممکنہ تحریک کا سٹارٹنگ پوائنٹ دکھائی دے رہی ہے یا بس ایسی ایک زبانی جمع خرچ ہونی ہے؟ دیکھیں 2025 کا سال آپ نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے فولڈ ہوتے دیکھا ہے، اور پارلیمان کی کارروائی ساری آپ کے سامنے رہی، اور پارلیمان میں کوئی بھی عوامی نوعیت کا کوئی مسئلہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، اور نہ ہی کوئی اس کا کسی طرح سے سد باب ہو سکا۔ متعدد ایشوز آئے، گندم کے ایشو سے لے کے چینی سے لے کے غربت سے، سارے ایشوز کو بالا طاق رکھ کے اس ملک میں ضروری کیا چیزیں سمجھی گئیں؟ ضروری چیزیں سمجھی گئیں کہ عدلیہ کو کس طرح سے نکیل ڈالنی ہے، کس طرح سے ججز کو فارغ کرنا ہے، مگر ججز کو فارغ کرتے کرتے ہم کس طرف چلے گئے؟ ہم نے عدلیہ کو ایز این ادارہ ہی سرنگوں کر لیا۔ تو جب اس طرح کا ماحول موجود ہے، جب گراؤنڈ ریالٹیز اور پولیٹیکل ریالٹیز میں بہت زیادہ جو ہے نا ڈفرنس بن گیا ہو، تو یہ بڑا ایک رائٹ ٹائم تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ایک فورم پہ اکٹھا ہو کے دوبارہ سے ان ایشوز کی طرف توجہ دلائیں جو کہ بند کمروں میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اگر 28ویں ترمیم کی باز گشت ہو رہی ہے تو دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ بہت ہی حساس نوعیت کے مسائل ہیں جن پہ بات ہو رہی ہے، کہ NFC ایوارڈ کی بات ہوتی ہے، 18ویں ترمیم کے رول بیک کی بات ہوتی ہے، مگر بند کمروں میں ہو ری ہے۔ کسی میں اخلاقی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ اوپنلی اس چیز پہ ڈیبیٹ کر تو یعنی اب آپ بند کمرے سے ایک بند ہال کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر کیا نون لیگ کو دعوت دے رہے ہیں؟ کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو مدعو کریں گے۔ نہیں، دیکھیں ہمارا تو کام بنتا ہے کہ سب کو مدعو کرنا چاہیے۔ یہ تو پچھلے ہفتے ہی اسد کیسر صاحب جب ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ کھوسا صاحب کو کہ پیپلز پارٹی سے اس چیز پہ بات کریں، اگر وہ اس پہ آمادہ ہیں تو ہم انہیں آفیشلی انوائٹ بھی بھیجیں گے۔ تو ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ جو جماعتیں کوئی جواب آیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ اس کا مجھے نہیں علم، مگر جو میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ ایک بند گلی میں چلی گئی ہیں۔ یہ ایک قسم کا ان کے لیے بھی موقع ہے کہ انہیں بند گلی، جو آپ بند ہال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ بند ہال نہیں ہے، وہ انہیں بند گلی سے نکالنے کا ایک رستہ ہے۔ یہ بھی آپ کو لگتا ہے حکومت بند گلی میں ہے، ان کو لگتا ہے آپ بند گلی میں ہیں، لیکن نون لیگ کو کیا، حکومت کو کیا آن بورڈ لے رہے ہیں اس کانفرنس کے لیے؟ میرا سوال وہیں پہ۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حد تک بالکل ہمیں کلیئرٹی ہے۔ دیکھیں دوسری سائیڈ نے اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے، اور پوزیشن یہ ہے کہ تابع داری کرنی ہے۔ تابع داری جیسا آپ وہ جیل مینول کہہ رہی تھی کہ جیل مینول نہیں فالو کرتے، یہ تابع داری کا مینول فالو کر رہے ہیں، اور انہوں نے اینڈ تک اس مینول کو فالو کرنا ہے۔ تو جو اس وقت ذہن بند کر کے بیٹھے ہیں ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر اوور آل ہم ریچ آؤٹ کریں کہ ہر ذی شعور انسان کو کہ پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں۔ پاکستان جس دور میں کھڑا ہے، ہم بظاہر کہہ لیں کہ جی ہم نے فسکل ڈسپلن کر لیا، مگر اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی۔ عام عوام کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بیرسٹر کیل صاحب کی طرف جاؤں گی۔ بیرسٹر صاحب، اس بار کوئی ارادہ ہے آپ کا کہ آپ کوئی یہ کانفرنس ہونے دیں گے، یا پہلے جو 2-3 کانفرنسز ہوئیں اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے جگہ ہی ڈھونڈتے رہے، کانفرنس ہونے ہی نہیں دی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کانفرنس بھی جو کرانا چاہ رہے ہیں، بالکل ان کا حق ہے، یہ بالکل کانفرنس کرائیں، لیکن کانفرنس کس چیز پہ ہے؟ ابھی اسد کیسر صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ چلائی، اور آپ نے بتایا کہ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی، آفتاب شیرپاؤ صاحب سے ملے، انہوں نے کہا ہم آئین کو اصل حالت میں بحالی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اصل حالت تو یہ ہے جو 73 کا آئین ہے، اس میں تو پھر کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کریں گی۔ 18ویں ترمیم کا جس کا خود جو ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایک حصہ رہے، ایک پارٹ رہے، اسی طرح دیگر یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں جو آج یہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، یہ کسی نہ کسی آئینی ترمیم جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 25 آئینی ترمیم تک ہوئی تھیں، ان کا حصہ کسی نہ کسی شکل، کسی نہ کسی جماعت، کسی نہ کسی پارٹ میں تو رہے۔ تو کیا یہ اصل جو شکل ہے وہ تو پھر اوریجنل تو 73 کے آئین ہی ہوگا؟ اگر اس میں واپس لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو پھر بالکل پاکستان کو ریگریشن کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے تو بالکل آگے بڑھنا ہے، آگے دیکھنا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے جو ہیں وہ اس چیز کا بالکل ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، تقاضا بھی کرتے ہیں کہ آپ نے قانون میں بہتری اور قانون میں جو تبدیلی لے کے آنی ہے، آئین میں تبدیلی لے کے آنی ہے، وہ ضروری ہے۔ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں۔ میں نے تو بلکہ اس نے کہا کہ بالکل ان کو حکومت کو بھی دعوت دینی چاہیے، اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا آئین کے جو بنیادی ڈھانچے سے متصادم باتیں یہ جو بتاتے ہیں وہ اصل باتیں کیا ہیں۔
ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا تو بڑا آسان ہے, الزام لگانا تو بڑا آسان ہے, لیکن کم از کم وہاں پہ کوئی ڈسکشن یا ڈسکورس ہو جائے تو میرے خیال سے کھل کے اگر ٹی تمام وی تر سے نکل باتیں جو کے ہیں سامنے آ جائیں اس گی. ہال میں تو جانے یہاں کی تک دعوت آپ جی کو مل جاتی ہے بیرسٹر صاحب, جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس ٹی وی کے ڈبے سے نکل کے اس ہال میں جانے کی آپ کو دعوت ملتی ہے, تو کیا آپ وہ دعوت جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی حکومت؟ دیکھیں, اس دعوت کو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے ایک سٹیپ پیچھے بھی آپ لے لیں, اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں گے, اور ہم کیونکہ اتحادی ہیں, حکومت کا بالکل وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ تو ہیں. انہوں نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کو ہم دعوت دیں گے ماں سوائے نون لیگ کو. تو کیا نون لیگ کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں؟ نون لیگ کیا آپ کو کوئی جو ہے وہ کاٹتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ بٹھائیں تو پھر سب کو بٹھائیں. یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, تمام سیاسی لیڈران کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور بیٹھ کے ہی بات چیت کا حل جو ہے یا جو رستہ ہے وہ آگے جو نکلنا ہے وہ ہم سب نے مل بیٹھ کے بیرسٹر صاحب, آپ مائنس عمران خان کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں جب آپ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی طرز پہ جو ہے وہ اپنا لیڈر کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی تبھی چلے گی, تو مائنس عمران خان پہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے مائنس چلیں؟ عمران خان کی کوئی بات نہیں کر رہا, یہ ہم سے توقع کتنے تو کم از وزراء کم نے نہیں یہاں پہ رکھی کیا جا ہے, آن دا سکتی کہ ریکارڈ اس ٹی وی پہ بھی بات کر چکے ہیں. پلیز ان کی پالیسی کے حوالے سے کی ہے. مائنس عمران خان کا مطلب جو بھی آپ لینا چاہیں اس حوالے سے, میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ ان کے جو بیانات ہیں, ان کا جو ایک طریقہ ہے, جو طرز ہے, جس سے خود ان کی پارٹی کے اپنے لوگ تنگ ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ لائن ووٹو کریں, وہ نیریٹو وہ آگے لے کے جائیں, وہ خود اسے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کے کئی جید صحافی جو ہیں جناب جیسے, انہوں نے یہ پچھلے دنوں رپورٹس بالکل ان کو سورسز کے مطابق بھی اور ادروائز بھی ان کو موصول ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ ہے اور وہ اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تمام یہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں شوق سے کریں, لیکن کم از کم تمام اگر سیاسی جماعتیں جس کا مقصد ہی ہے کہ مل بیٹھ کے سیاسی ایشوز پہ بات ہونی ہے, سیاسی مسائل کے اوپر گفتگو ہونی ہے, تو پھر حکومت جو بات کر رہی ہے وہی پھر بات آگے بڑھا لیں. میں اس کا جواب جو ہے وہ نیازی صاحب سے لیتی ہوں. نیازی صاحب, ایک تو جو انہوں نے بات کہی کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی کانٹے لگے ہوئے ہیں, اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی شرائط ہیں کہ جی وہ آئین کو اس 1973 کے فارمیٹ پہ لے کر چلے جائیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں جتنی ترامیم اب تک ہو چکی ہیں, اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کی جماعت کی جانب سے یا جو ایک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اس فارمیٹ پہ لے جائیں جو 1973 میں تو وہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا. تو ایسی نہ ہونے والی شرائط کے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بند گلی جو ہے وہ کوئی راستہ کھلے کسی طرف, کوئی کھڑکی کوئی دروازہ. 73 کے آئین کو صحیح شکل کی اگر بات کریں نا, اگر ہم اس انٹرپریٹیشن پہ چلے جائیں جو آپ یا بیرسٹر صاحب جس کی طرف اشارہ کریں, وہ تو ایک مایوپک ویو ہو جائے گا. دیکھیں 1973 کا آئین ابھی آیا, نافذ العمل نہیں ہوا تھا, تو 6 ترامیم فوراً آ گئی تھی. اصل اس کی روح کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی روح کیا کہتی ہے کہ عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے آپ کا, اور اس کا وہی ہونا چاہیے.